آستانہ جنیدیہ قادریہ کی جانب سے رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ منارہ مارکیٹنگ اور لیکشور سٹی کے تعاون سے اس بابرکت محفل کی صدارت حضرت سید شاہ محمد اسد اللہ جنید القادری کر رہے تھے، جبکہ ملک کے معروف ثنا خواں حضرات محمد فرحان جنیدی، حافظ قادری اسد الحق نے گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ رحمت للعالمین کانفرنس سے علامہ مولانا مفتی محمد شاہد مدنی سمیت عمران الحق جنیدی اور علامہ مولانا عبدالقادر صدیقی نے خصوصی خطاب کیا۔ اس روح پرور محفل میلاد کے موقع پر پروفیسر ڈاکٹر دلاور خان اور علامہ ڈاکٹر ریاض علیمی صاحب کو صدارتی ایوارڈ ملنے پر آستانہ عالیہ جنیدیہ قادریہ کی جانب سے شیل اور مبارکباد پیش کی گئی۔ ایک اور مقام پر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ الدنیا لأهلها غرور فیور والآخرة لأهلها سرور فی سرور ومحبت اللہ لأهلها نور علی نور۔ کہ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور فی غرور ہے، ایسا ہی محبت اہل تیس، آخرت اہل آخرت کے لیے سرور فی سرور ہے، لیکن جو اہل محبت ہے ان کا مقام ہی جدا ہوتا ہے۔ چونکہ اہل دل کی باتیں ہیں تو انہی اقوال کی روشنی میں ہم چند باتیں عرض کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ الرجال اربعہ، لوگ چار ہیں۔ اب ہم کس جگہ پر آتے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں۔ پہلے نمبر فرمایا رجل یموت فی نفسی، پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو مر جاتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل، یحییٰ لنفسی۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو مرتا تو نہیں ہے لیکن زندہ رہتا ہے اپنے نفس کے لیے، کہ یہ استعمال یہ بنا یہ کر تیسرے نمبر پر فرمایا رجل یحییٰ لفکری، یہ ہمارے لیے یہ ہمارے فکر باقی رہتا ہے، ہم کوئی الگ کام کر جائیں۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے صاحب کتاب بننے کے لیے، اور انسان ہونے کا مطلب کیا، مسلمان ہندو یہودی عیسائی، جو انسان ہوگا وہ محبت کرے گا، کیونکہ جن کا کام ہی پتھر سے ہو خدا دل میں بس جائے گی۔ واللہ العظیم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں صدیاں بیت جائیں گی، یہ محبت کرنے والا کبھی مرے گا نہیں۔ لن اموت حتی اعرف، عرض کی مولا میں اس وقت تک ہرگز نہیں مروں گا جب تک کہ میں تجھے جان نہ لوں، تیری میں معرفت حاصل نہ کروں۔ جواب آیا من یعرفنی لن یموت، من یعرفنی لن یموت۔ اس نے کہا کہ مولا میں تب تک نہیں مروں گا جب تک تجھے جان نہ لوں۔ جواب آیا من یعرفنی، جو مجھے جان لیتا ہے وہ تو مرتا ہی نہیں ہے، تو پھر مرو گے کیسے؟ جو مجھے جان لیتا ہے وہ تو مرتا ہی نہیں ہے، جو اس در پہ آ جاتا ہے اسے تو موت آتی ہی نہیں ہے، تو پھر تم جب مجھے جان لو گے تو پھر کیسے مرو گے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو آج ہمیں حاصل کرنے کی وہ ایک عاشق ہے، تو اس سے محبوب نے پوچھا کہ بھئی حل جئت علی البراق، فرق ہے، سعید اور ہوتا ہے، اسعد اور ہوتا ہے۔ سعید تو وہ ہے جو ہمیں یہاں پہ طلب ہی نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی، لیکن طلب ہو جائے تو بغیر طلب کے عطا ہو جاتی ہے، طلب کے بغیر طلب کے عطا ہو جاتی ہے۔ اچھا عطا ہو جائے کیا فرق ہے؟ تو بندے کو کیا ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ انہیں خوف زوال بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پورے پاکستان میں درجنوں سینکڑوں رسائل نکلتے ہیں، جرائد شائع ہوتے ہیں۔
builders, developers of Lake Shore City ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑے اور دیگر روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، پروردگار پاکستان، اس شہر اور اس علاقے پہ اپنا کرم و فضل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی آئے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان سب کے جو دل میں ہے وہ اللہ کے علم ہے، مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، یا اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریۃہ اجمعین برحمتہ عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا حساب المیزان۔ یا الہ العالمین، فاتحہ خوانی کی گئی، خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا۔ جتنے مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات دنیا فانی سے کوچ کر چکے تمام کے اللہ کو احساس کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص حاضرین و موجودین میں سے کر چکے تمام کے اللہ کو احساس کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام کی قبول پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرما۔ یا رب کریم دکھیوں کے دل آسان روزگار عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا فرما، شفیع سلامتی عطا فرما۔ تمام حاضرین موجودین کی دین کو جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو شکر قبولیت عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور کہا جاتا ہے کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی وہی ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ کہا، ان کی زبان سے نکل گیا، وہ پکڑ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے نا وہ ٹکٹ اور ہمارا جانا جو ہے وہ پرچی دہے بغیر ہی ہے۔ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ پرچی ورچی کے چکر میں نہ رہے، بس بلاوا آئے اور اس بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائیں۔ خوش نصیب جو بھی ہیں اگر موجود ہیں تو ذرا کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم دیدار بھی کرتے ہیں ساتھ۔ عبد الودی سبحان اللہ 030026 اس محفل میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مزید مستقبل میں مولانا مرکز بلڈرز اور لیک شور سٹی کی طرف سے اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جاتا رہے گا۔ حضرت مولانا مسجد میں آپ کا امام صاحب بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ 11 جی والی میرا تعلق نہیں تھا۔ ایک اور اچھے دکھائی محمد احمد ترازی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اسد جواد شروانی صاحب جو ماشاءاللہ ختم نبوت ہمارے کتنے رسائل چلتے ہیں، یقین آپ کے دین میں بہت سارے رسائل ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے یہ پوچھے کہ حضور کی سیرت پر کتنے رسائل نکلتے ہیں تو کوئی ایک نام ہے نہیں، آپ کو دین کے اندر مشکل ہو جائے کہ ایک رسالہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔ الحمدللہ آستان عالیہ جنیدیہ کا یوں تو قیام 500-550 سال پہلے ہندوستان کے شہر غازی پور میں ہوا تھا۔ اس کے بانی حضرت سید شاہ جنید قادری تھے۔ سلسلہ در سلسلہ، خانقاہ در خانقاہ، جو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے، سید شاہ محمد خلیل اللہ جنیدی مدنی جو جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، انہوں نے یہاں اس سلسلے کو قائم کیا، اور الحمدللہ ان کے وصال کے بعد یہ فقیر جو ہے اس منصب پر موجود ہے، اس مسند پر موجود ہے۔
اور میرا ایکچوئل حوالہ جو ہے وہ فروغ نعت ہے. تقریباً 40 سال کم و بیش ہو گئے جو میں پریکٹیکل فروغ نعت میں لگا ہوا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہو وہاں میلاد کی تقریب میں پہنچوں اور میلاد کو انعقاد کروں, وہ چاہے کراچی ہو, سندھ ہو یا پنجاب ہو یا پورا پاکستان, کہیں بھی حضور کے میلاد میں مجھے بلایا جاتا ہے. میں الحمدللہ جاتا ہوں ایز اے سامعین. اور جہاں تک وقت کی پابندی کی آپ نے بات کی, تو دیکھیں یہ ہمارے ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وعدے کی بھی پاسداری کریں اور وقت کی بھی پاسداری کریں. اس بنیاد پہ میں کوشش کرتا ہوں. اب وہ اگر الگ بات ہے کہ کبھی کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی لیٹ ہو جائے تو بس, ورنہ یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم کے اوپر ختم کر دوں. اور جو ٹائم دیا ہے آنے کا, میری عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب آپ کو ٹائم دیا جائے آپ اس ٹائم پہ پہنچیں تو منتظمین جو ہیں وہ اس کو ختم بھی اس ٹائم پہ کر پائیں گے. میرا نام ڈاکٹر محمد ریاض علیمی ہے, کراچی یونیورسٹی سے PhD کیا ہے, اور ایک خوبصورت تقریب میں مجھے اعزازی شیلڈ بھی دی گئی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اسی سمجھ لیں کہ اس کا پازیٹیو یوز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وزارت کی طرف سے جو مقابلہ وکالت سیرت تھا, سوشل میڈیا کی مفید تعلیمات و تربیت میں ریاستی ذمہ داری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں, تو اسی پر مقالہ لکھا تھا. الحمدللہ اس کو پذیرائی ملی, وزارت کی سطح پر قومی سطح پر پہلا انعام ملا, اور اسی کے اعزاز میں یہ تقریب آج منعقد ہوئی. قبلہ شاہ صاحب اسد اللہ جنیدی دامت برکاتہم العالیہ کا میں انتہائی شکر گزار ہوں, اور منارہ مارکیٹرز بلڈرز ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں, لیک شور کا بھی میں شکر گزار ہوں. اس خوبصورت تقریب میں اعزاز سے نوازا. السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. شیخ عمران الق نورانی, ناظم اعلیٰ فدایان ختم نبوت پاکستان کراچی, اور ساتھ ہی مجھے نسبت حاصل ہے آستانہ عالیہ جنیدیہ قادریہ سے کہ الحمدللہ خلافت مجھے قبلہ شاہ صاحب نے عطا فرمائی ہے. آج کی محفل 1500 سالہ میلاد النبی کے حوالے سے ایک عظیم الشان پروگرام, مختصر وقت کے اندر ایک اچھا پیغام دیا گیا میلاد النبی کے حوالے سے, اور پھر 1500 سالہ میلاد النبی کا پروگرام تھا. ہمارے علامہ صاحب نے بہت شاندار گفتگو کی, جس کا کریڈٹ یقینی طور پہ آستانہ عالیہ قادریہ کے ساتھ ساتھ منارہ مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پر اپنا حصہ ڈالیں. اپنا حصہ انہوں نے شامل کیا. اور آج کی تقریب کی ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس تقریب میں ہم نے 2 ایسے سیرت نگاروں کو بلایا ہے کہ جنہیں قومی سیرت ایوارڈ سے نوازا گیا. اسلام آباد میں اس سال انہیں بلایا گیا, اور قومی سیرت ایوارڈ پر ہمارے پروفیسر ڈاکٹر دلاور خان نوری صاحب کو پہلا انعام دیا گیا پاکستان بھر میں, اور انہی کے ساتھ ڈاکٹر محمد ریاض علیمی جنہوں نے سوشل میڈیا کے مثبت استعمال میں, مفید استعمال میں ریاستی ذمہ داریوں پر اپنا مقالہ لکھا, اور یہ مقالہ پورے پاکستان میں اول انعام پانے کا مستحق قرار پایا. اس میں لٹریچر پہ کام کیا ہے اور ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ان کے اعزاز میں لیسکو و منارہ مارکیٹنگ والوں نے جنیدیہ آستانہ جنیدیہ کے تعاون سے ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ علم اور ہنر کے لوگوں کو یہ نوازتے ہیں اور ان کی پذیرائی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی برکت و خیر سے ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. انہوں نے اللہ اور رسول کے نام سے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. برکت علی قادری میرا نام ہے. آداب محافل نعت فیڈریشن آف پاکستان کے ہم بانی اراکین ہیں, اور سپریم کونسل میں میں رکن بھی ہوں. اس وقت شاہ صاحب کے ساتھ میں میرے برابر میں قمر بھائی کھڑے ہیں, یہ بھی. تو میں اس سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے تو بڑی بات کرنا ٹائم لینا نہیں ہے. تو میں صرف اس لیک شور سٹی کا جو پروجیکٹ ہے جو یہ بنا رہے ہیں سہیل صاحب نے, منارہ مارکیٹنگ نے جو شروع کیا ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ابتدا ایسے نیک مقصد کے ساتھ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب. آداب محافل نعت فیڈریشن, میں وہی آداب محافل نعت فیڈریشن آف پاکستان کے مرکزی صدر ہوں, اور عامر اللہ قادری مدینے والے میرا نام ہے, اور ہماری یہ کابینہ یہاں موجود ہے الحمدللہ.
اور قبلہ ایک بہت خوبصورت قدم اٹھایا گیا ہے ماشاءاللہ، اور اس طرح کی پرائز کی تقریبات وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری نسل نو کو یہ آگاہی ملے کہ ہمارے درمیان میں کیسے کیسے اکابرین موجود ہیں جو دین کی اس وقت بہترین انداز سے لکھ کر خدمت فرما رہے ہیں۔ تو یہ پیغام تمام جگہ میں جانا چاہیے، ایسی تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد تہنیت پیش کرتے ہیں آج کی اس تقریب کو انعقاد کرنے والوں کو آداب محافل نعت فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد سعید رضا گیلانی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے سلسلے میں، اور یہ محفل آستانہ عالیہ جنیدیہ اور منارہ مارکیٹنگ کی جانب سے منعقد کی گئی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں دو عظیم شخصیات جن کو قومی سیرت ایوارڈ سے نوازا گیا، ان کو الحمدللہ شیلڈ بھی پیش کی گئی ہے الحمدللہ۔ 1500 جو میلاد مصطفیٰ ہے اس کے اہتمام میں کیا گیا، علماء کرام کی کثرت آپ موجود دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اکثریت موجود ہے، اور اصل مقصد یہی تھا لیک شو سٹی کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ دینا تھا، اور 12 ربیع الاول کی خوشی میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا منارہ کی طرف سے۔ واحد مکی ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آستانہ عالیہ جنیدیہ کا بھی اور مرارہ مارکیٹنگ کا، جنہوں نے یہ پروگرام کیا، اتنا شاندار پروگرام کیا، بہترین اور ایک رونق اور بہت ہی پرانی پروگرام آتا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان کو، اور بہت شکر گزار ہوں میرا